अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं। इलेक्शन के मौसम में सियासी परिंदों के घोंसले बदलने का सिलसिला जारी है। सियासी ताल्लुकदारी बदलने के इस मौसम में जहां पीटीआई के घोंसले को ज़्यादातर मकीन छोड़ कर जा रहे हैं, वहीं इस सियासी घोंसले को अपना दर बनाना किसी अचंभे से कम भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत नाम ही नामुमकिनात का है। तो लतीफ़ खोसा तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी ये दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। वही कहते हैं ये दुनिया छोड़े जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तुम कैसे पागल हो के तुम शामिल होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। तो नाज़रीन, ये सब अचानक नहीं हो गया, बल्कि लतीफ़ खोसा ने तकरीबन 5 महीने पहले मेरे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इशारा दिया था। आप पीटीआई का हिस्सा हो सकते हैं। सियासत में हर्फ आखिर नहीं होता, माफ कीजिएगा। तो नाज़रीन, पार्टी पॉलिसी की मुखालिफत और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वकालत पर लतीफ़ खोसा को पीपल्स पार्टी ने शो कॉज नोटिस भी जारी किया है, जिस पर उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी के लोग उन्हें अपनी जमात का हिस्सा कहते रहे, लेकिन फिलहाल चंद दिन पहले हो गई थी वाज़े जब साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने इंटरव्यू में उनसे लाताल्लुक़ी का इजहार किया था। इससे पहले जब भी मैंने लतीफ़ खोसा से निकाले जाने या नोटिस मिलने का सवाल किया, तो हमेशा वो कहते रहे कि वो खुद पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी हैं, और उन्हें इस पार्टी से कोई निकाल नहीं सकता। सुनिए। ना मुझे किसी ने निकाला है, ना मुझे किसी ने नोटिस दिया है, ना मुझे कोई निकाल सकता है। मेरी 4 आने की मेंबरशिप बाबा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के हाथ की है, और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का दिया हुआ आइन मैंने दर्ज कराया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। मुझे कोई किसी चीज से नहीं निकाल सकता। एक बात, मैं पार्टी खुद मैं पीपल्स पार्टी हूँ, मुझसे कोई इस्तीफा नहीं ले सकता, ना मुझे कोई पार्टी, क्योंकि मैं पार्टी के वजूद में आने से पहले ये पार्टी बाद में बनी। तो लतीफ़ खोसा तकरीबन 50 साल से पीपल्स पार्टी से वाबस्ता थे। लतीफ़ खोसा पंजाब के गवर्नर रहे, सेनेटर रहे, पीपल्स पार्टी के कायम मकाम सरबराह भी रहे। इतने अहम तरीन ओहदों पर रहने के बावजूद उनके जाने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हल्का सियासत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेहमान जो आज साथ मौजूद हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF से, नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तीनों मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान। मैं ज़रा कादिर मंदुखेल साहब आपसे बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर PTI को ज्वाइन किया है सर, जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर से वो आप लोगों के साथ मुश्किल से मुश्किल हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनका टिल्ट PTI की तरफ हो गया सर, और वो इमरान खान की तरफ झुकते हुए वो आप लोगों से अलग हो गए? क्या हुआ ऐसा मंदुखेल साहब? देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी वर्कर एक दूसरे पार्टी में जाते हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब यकीनन उसकी एक पूरा ज़िंदगी पीपल्स पार्टी के साथ गुजरी है। पीपल्स पार्टी ने इनको इज़्ज़त दी है, सबसे बड़े सूबे का गवर्नर बनाया, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया, IT मिनिस्टर बनाया, 10 साल सेनेटर बनाया, और PLF पीपल्स लॉयर फोरम के वो सदर आए। मैं उनके साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था। जब वो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल थे तो मैं उनके साथ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था पाकिस्तान का। लेकिन यकीनन मेरे ख़्याल में वजह ये बनी कि इमरान खान साहब के केसेस जो उन्होंने लिए हैं, तो पार्टी को इस पर थोड़ी सी नाराज़गी हुई है कि आपको पार्टी क़यादत से पूछना चाहिए। उनकी अपनी एक प्ली है कि मैं एक वकील हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं है पूछने की है, तो मेरे ख़्याल में ये बातें उनकी वजूहत बनी है। लेकिन बहरहाल हमारी नेक ख्वाहिशात लतीफ़ खोसा साहब के साथ है, और जहाँ रहे खुश रहे। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लतीफ़ खोसा वो शख्सियत है जो अपने लिए कहते थे कि मैं पीपल्स पार्टी हूँ, तो वो चले गए हैं। सर नईम पंजोता साहब, वैसे आज लतीफ़ खोसा साहब आ गए आपकी पार्टी में, लेकिन उनके वेलकम कहने के लिए कोई अहम रहनुमा नज़र नहीं आया। इस पर तनकीद भी हो रही है वैसे बड़ी। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। पहली बात तो ये है कि रहनुमा नजर सारे जरूर आते, अगर उनको अगवा ना किया जाता, बाहर निकलने के ऊपर अदालत के सामने सरेंडर करने के बावजूद अगवा किया जाता है, तो इस वजह से क़यादत की आप कमी कह लें या उसका कह लें कि वो साइड पर थे जो आपको नजर नहीं आए। ओवरऑल मैं खुद गवाह हूँ, इमरान खान साहब ने जब उनको कहा कि आप पार्टी में शामिल हो, तो उन्होंने अपने बेटे शहबाज को बुलाया। तहरीक इंसाफ तो हर जगह होते हैं सर,
میڈیا میں بھی آتے ہیں, ہر جگہ پیش ہو رہے ہوتے ہیں, شعیب شاہین صاحب ہیں, حامد خان صاحب ہیں, یہ تمام لوگ, یہ بڑے نام ہیں, علی محمد خان صاحب ہیں, ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. دیکھیں اگر حامد خان صاحب تھے یا نہیں تھے مجھے تو نہیں پتا, وہاں پر وہ نہیں تھے, لیکن علی محمد خان کی بات کی جائے یا باقی جتنے رہنما ہیں تو میں وہی گزارش کی ہے کہ وہ اس وجہ سے وہاں پر نہیں گئے تھے کہ اغوا کاری اور سارا معاملہ. باقی رہی بات اعتماد کی تو خان صاحب نے انہیں خود چیئرمین تحریک انصاف بھی اسی وجہ سے نہیں گئے تھے. کون جی؟ سر چیئرمین تحریک انصاف. لیکن چیئرمین تحریک انصاف یہاں پر معاملات آپ کو پتہ ہے چل رہے ہیں اسلام آباد کے اندر, مختلف کیسز ان کے اوپر برڈن ہے, ساری چیزیں ڈرافٹنگ انہوں نے خود الیکشن کمشنر وہ رہے اور ساری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو وہ ساری ایسی صورتحال ہے جس کے اندر ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی یہ ایسا کوئی ہوا کہ جان بوجھ کر کوئی نہیں گیا یا کوئی ایسی کمی فیل کی گئی ہو کہ گور صاحب اگر ہوتے تو پھر ہی جوائننگ ہونی تھی. ادروائز فون کے اوپر شبلی فراز صاحب ہوں, عمر ایوب صاحب ہوں, باقی صاحب ہوں, تو تمام کے ساتھ رابطہ تھا اور باضابطہ طور پر انہوں نے جوائن کیا ہے اور بڑا خوش آئند قرار دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ ایک بڑے ماہر قانون اور بڑے سیاستدان غیرت انسان جو جنہوں نے جوائن کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں سر پوائنٹ آ گیا. پروگرام میں ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے تینوں معزز مہمان سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, نعیم پنجوتا صاحب اور بندوخیل صاحب میرے ساتھ ہی موجود ہیں. اس وقت مجھے حامد سعید کاظمی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کر رہے ہیں, ان کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. حامد صاحب, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے, پھر اسے چھوڑ کر آپ پاکستان تحریک انصاف پہ چلے گئے, اور اب یہ علم میں آیا ہے کہ آپ جو ہے دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں. تو سر پہلے تو ذرا یہ بتا دیجئے کہ یہ دوبارہ آپ نے فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جانے کا کیوں کیا, کن وجوہات کی بنا پر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا؟ سر بات یہ ہے کہ میں پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا اور یہ اطلاع آپ کو مجھے نہیں پتا کس نے دی ہے کہ میں نے تحریک انصاف جوائن کی تھی. میری عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی تھیں اور جو اس وقت کچھ الجھنیں تھیں ان کو سلجھانے کے لیے میں ان کی کاوشوں کا حصہ ضرور بنا تھا, لیکن تحریک انصاف باقاعدہ میں نے کبھی بھی جوائن نہیں کی, اور ظاہر ہے جو جوائن نہیں کی اس کو چھوڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں. تو اس وقت چونکہ جو ہمارے دوست احباب زیادہ تر پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے اور میرا پہلے بھی تعلق اسی سے تھا, تو انہوں نے مجھے اصرار کیا اور میں نے بھی دیکھا کہ اس وقت شاید اس کا حصہ بن کے ہم زیادہ بہتر انداز سے کام کر سکیں گے, تو اس لیے میں نے وہ جوائن کر لی. لیکن یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا کہ میں نے, ہمارا کام نہیں ہے روز روز پارٹیاں بدلنا. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے ذرا تھوڑا سا دوری ضرور اختیار کی تھی. تو سر وہ دوری کی وجہ بتائیں گے حامد صاحب, آپ نے دوری کیوں اختیار کی تھی اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سابقہ الیکشن میں انہوں نے میری مرضی کے خلاف وہ مجھے, یعنی جو میں چاہتا تھا اس طرح مجھے ٹکٹ وغیرہ نہیں دے رہے تھے. حالانکہ آصف علی زرداری صاحب وہ چاہتے تھے, لیکن کچھ اور مجبوریاں درمیان میں آ گئی تھیں تو وہ مجھے ٹکٹ نہیں ملا. تو ظاہر ہے کہ وہ پھر میں نے ان سے معذرت کی تھی, لیکن میں نے کوئی اور پارٹی جوائن نہیں کی تھی. اور اس دفعہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق ٹکٹ مل رہا ہے, اس لیے آپ واپس آئے ہیں؟ ایسا ہے کہ مرضی کے مطابق ٹکٹ تو کی بات تو یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر تو یہ چاہتا تھا کہ میں اس وقت یہ جو انتخابی عمل ہے اس میں حصہ نہ دوں, اور جو بھی ہمارے دوست احباب ہیں ان کو اپنے جو پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے موٹیویٹ کروں. لیکن مجھ سے اصرار کیا زرداری صاحب نے کہ نہیں آپ کو انتخابی عمل میں ضرور آنا ہے. تو اب یہ ظاہر ہے کہ جائزہ لینا پڑے گا. پچھلے الیکشن کو اتنے برس گزر گئے, اب جو حالات ہیں, جو صورتحال ہے وہ بالکل بدلی ہوئی ہے. تو ان بدلے ہوئے حالات کے تحت جو ٹکٹ مجھے سوٹ کرے گا انشاءاللہ انہوں نے مجھے کمٹ کیا ہے کہ مجھے ضرور دے دیں گے. تو سر یہ سوٹیبلٹی کا فیصلہ کون کرے گا, یہ آپ کریں گے یا پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی؟ آپ اپنی مرضی کا ٹکٹ چاہیں گے؟ جی مل بیٹھ کے کریں گے. ظاہر ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر وہ مجھے میری مرضی کے مطابق اکوموڈیٹ نہیں کریں گے تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے زیادہ الیکشن لڑنے کا. لیکن یہ کہ ایک ہم آہنگی اگر اس لحاظ سے پائی جاتی ہے کہ پولیٹیکل پلیٹ فارم
ہم پیپلز پارٹی ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے میں جو مفاہمت کی صورت بنتی ہے انشاءاللہ اس کو اختیار کریں گے۔ اور قاسمی صاحب کسی پارٹی میں کسی عہدے کے حوالے سے بھی زرداری صاحب سے بات ہوئی آپ کی؟ نہیں، میں عہدہ میں نے پہلے بھی کبھی نہیں چاہا تھا اور اب بھی میں نے اس حوالے سے ان سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ اچھا قاسمی صاحب آپ نے کہا کہ آپ نے کنارہ کشی اختیار کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے، لیکن آپ پی ٹی آئی کا کبھی حصہ نہیں بنے تھے، تو سر ذرا ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو شمولیت کی دعوت دی تھی؟ ایک بات یہ، اور سر پنجاب کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا، وہاں کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی ہوا چل رہی ہے اس وقت، تو آپ حصہ بننے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت کی بات ہے، اس میں ہمارے بہت محترم دوست تھے جو چاہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ چلیں، لیکن چونکہ ان کو پتا تھا کہ میں اس طرح کوئی پارٹی جوائن نہیں کرتا اور روز روز پارٹیاں بدلنا ہمارا شیوا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے قربت تو بڑھائی تھی لیکن باقاعدہ دعوت نہیں دی تھی، اور اس سلسلے میں شاید ان کی نیت یہ ہو کہ میری اگر چند ملاقاتیں ہوئیں تو میں شاید تحریک انصاف کا حصہ بنوں، اس حوالے سے ملاقاتیں عمران خان صاحب سے ہوئی تھی، لیکن باقاعدہ دعوت اس انداز سے نہیں تھی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی پنجاب میں اب مسلم لیگ نون کی ہوا چل رہی ہے، تو محض ہوا دیکھ کے چلنا یہ تو ہمارے مزاج کے مطابق زیادہ نہیں ہے، اور یہ جن لوگوں کو عہدے اور منصب کی زیادہ طلب ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ چیز اس حوالے سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں تو پارٹی میں بھی کسی عہدے کا طلبگار نہیں ہوں، بلکہ میں نے تو یہ چاہا تھا کہ میں ان سے کہوں کہ جی مجھے یہاں پر کوئی ٹکٹ اور کوئی سیٹ بھی درکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ پارٹی میں جس طرح جو مجھے ڈیوٹی لگائی جائے گی میں انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔